اور اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں وہ وزیر خزانہ بنے اور دنیا میں قحط پھیلا، کنعان سے ان کے بھائی غلہ لینے آئے تو وہ تو بھائیوں کو پہچان گئے، بھائی ان کو نہ پہچان سکے، انہوں نے بڑا اکرام کیا، غلہ بھی دیا، اور جو ان کے پیسے تھے وہ بھی ان کو واپس کر دیے، اپنی جیب سے خزانے میں جمع کروا دیے۔ تو واپس وہ آئے، انہوں نے بوریاں کھولیں تو ان کا سرمایہ بھی واپس، اور اوپر سے غلہ بھی ملا، اور اکرام بھی خوب ہوا۔ تو اگلے سال جب تیاری کرنے لگے تو چونکہ مصر والے اب ان کو پہچان چکے تھے، اور تھے سارے حسین و جمیل، اور تھے قد آور، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چلتے ہوئے بیٹوں کو نصیحت کی، فرمایا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ میرے بیٹو، اب تو تمہیں لوگ جانتے ہیں اور تم بڑے حسین و جمیل ہو، کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، ایک دروازے سے نہ جانا، شہر کے مختلف دروازوں سے جانا۔ تو یہ تدبیر بتائیے، تو تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمائیے ایک تدبیر ہے، ان الحکم الا للہ، آگے یہ لفظ ہے یہ تو ایک تدبیر ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعقوب ہمارے بڑے علم والے تھے، ہم نے ان کو علم دیا تھا، اکثر لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، دو جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بعضے کہتے ہیں بھائی اللہ پہ توکل کرنا، چھوڑو اسباب، چھوڑو اب بس اللہ پہ توکل کرنا، اور جو اسباب جائز اسباب اختیار کرے اس پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کا تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اللہ پہ اس کا توکل ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے جاہل ہیں ایسے کہ جائز اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کوئی ہو سکتا ہے؟ جنگ احد میں آپ نے زرہ پہنی ہے، تلوار کے ساتھ آپ نے ڈھال بھی لی ہے، خود بھی رکھی ہے، تو یہ تو اسباب اختیار فرمائیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کبھی جنگل میں ہوتا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں کبھی صحراؤں کا سفر کرتا ہوں تو کبھی آرام کے لیے بھی اترنا پڑتا ہے، نماز کے لیے اترنا پڑتا ہے، اپنے اونٹ کا کیا کروں؟ اعقلها وتوکل علی اللہ، اس کو باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا او اطلقها فاتوکل علی اللہ، یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ، اس پر پہلے اس کے پاؤں باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، جو اپنے بس میں ہے وہ اختیار کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو کسی آدمی نے چھوا نہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، اور اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور فنفخنا فیہ من روحنا، انہوں نے ایسے پھونک ماری اور سیکنڈ میں فحملتہ، حمل بھی ٹھہر گیا، فانتبذت به مکانا قصیا فجاءها المخاض الى جذع النخلہ، حمل کے بعد عورتیں 9 مہینے گزارتی ہیں، وہ 9 مہینے کی مدت اللہ نے سیکنڈوں میں طے کروا دی۔ اسی وقت درد ذہ ہوا اور آئیں کھجور کے تنے کو پکڑا، سردیوں کا زمانہ ہے، کھجوریں خشک ہیں اور کہیں درخت پر کوئی کھجور نظر نہیں آ رہی، اللہ نے پھر اپنی قدرت ظاہر فرمائی، سردیوں میں خشک کھجور کے تنے پر اللہ نے تر و تازہ کھجوریں پیدا فرما دی۔ تو جو اللہ اتنا کر سکتا ہے وہ توڑ کر بی بی مریم کے آگے بھی رکھ سکتا ہے، مگر فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس ٹہنی کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں تمہارے سامنے گریں گی۔ کیوں؟ اسباب اختیار کرو، پچھلے کام ایسے تھے وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں، یہاں جائز سبب ہمارے اختیار میں ہے،
جو اپنے بس میں ہو جائز سبب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔